الحمدللہ ذی الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بکر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بکر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے غوث اعظم می صنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم شاعر اسلام کہتا ہے کہ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا اور تو خدا کے پاس بس عشق نبی لے جائے گا اب بھئی دیکھو خاموشی سے کام چلنے والا نہیں ہے سمجھے کبھی کبھی آپ کو بھی بولنا پڑے گا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا اور تو خدا کے پاس بس عشق نبی لے جائے گا اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ باپ اور ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا باپ اور ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا برادران اسلام خطبہ مسرونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے ہم سب کے آقا مابا ملجا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مفتی رضا المصطفیٰ کی توجہ کی ضرورت ہے برادران اسلام کانوں میں سرگوشیاں چل رہی ہیں ابھی تو تقریر کی ابتدا ہے ختم کرانے کی بات تو نہیں چل رہی ہے اچھا ذرا درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ برادران اسلام یہ آپ حضرات کی نہایت غایت درجہ محبت ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا یہ میرا پہلا چانس ہے کہ کھڑگپور کی سرزمین پر تقریر کرنے کی مجھ کو دعوت دی گئی علامہ رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ نے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارا علاقہ ہے آپ حضرات کو ٹائم دینا چاہیے میرا اکثر ٹائم جو ہے وہ سنبل کی سرزمین پر گزرتا ہے آپ حضرات میں بہت کم ہوں گے جو مجھ کو جانتے ہوں گے بلکہ اکثر وہ ہے جو مجھ کو نہیں جانتے کیونکہ میں سکتو نگلے کا رہنے والا ہوں اپنا تعارف میں خود ہی کرا رہا ہوں میرا وقت یہاں نہیں گزرتا
آقا میں 20 سال سے سنبل کی سرزمین پر رہتا ہوں اور آج رات میں اندور میں تھا، لیکن جب آپ حضرات کا اشتہار میرے سامنے مفتی رضا المصطفیٰ حضرت مولانا فہیم صاحب کے فون بار بار پہنچتے رہے، بائی پلین ٹکٹ ہوا، آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور جتنے حفاظ ہیں وہ کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں قرآن کی فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے ان طلبہ کی عظمت، ان کا مقام میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ تمام طلبہ یہاں پر بیٹھے اور ان کے رشتہ دار جو ہے وہ سامنے بیٹھ جائیں، تمام رشتہ دار، ان کے والدین، ان کے احباب سب آپ حضرات جلسگاہ میں تشریف رکھیں تاکہ مجھے لب کشائی کرنے کا پورا موقع مل جائے، مکمل وقت مجھ کو ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ طلبہ ہے، یہ قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کتنا پرکیف منظر ہے۔ ان کے خاندان کی عورتیں، ان کے رشتہ دار وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو حضرات آئے ہیں وہ پہلے بیٹھ جائیے، آپ تمام حضرات تشریف رکھیے، آپ جو حضرات ہمارے کھڑے ہیں وہ یہاں پر تشریف رکھیں تاکہ افراتفری کا جو یہ ماحول ہے یہ ختم ہو جائے۔ آئیے تمام حضرات تشریف رکھیں، جو ہماری خواتین باہر سے آئی ہیں وہ جلسگاہ میں تشریف رکھیں، اور گل پوشی ہو چکی ہے بعد میں کر لینا، جب دستار بندی ہو گل پوشی کرنا، ان کے ہاروں میں پھولوں کے ہار پہنانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے کی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم کی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، تو معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لہذا کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، نہ پہلے قرآن کو کسی نے مٹایا، نہ آج اس زمانے میں کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی قرآن کریم کو مٹا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدرسہ اہل سنت گلشن مصطفیٰ کے طلبہ حفاظ کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ قرآن کریم کا جواب ہے، نہ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے جن طلبہ نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، نہ ان کا جواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ترقی یافتہ دنیا میں، آج کے اس ماڈرن ماحول کے اندر، آج کے اس سائنسدہ ماحول کے اندر، آج لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا بنانے سے کیا فائدہ ہے، مولانا کی تنخواہ تو 5,000 10,000 ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے مفتی بنانے سے کیا فائدہ، ان مفتیوں کی تنخواہ 5,000 10,000 ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اے لوگوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو ماسٹر بناؤ، ماسٹر کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بیرسٹر بناؤ، بیرسٹر بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، انجینئر کی شان و عظمت بہت عرفہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو سائنسداں بناؤ۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بزنس مین بناؤ، بزنس مین کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے جب آمنہ کے لال احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ہم نے عالم تصور میں پوچھا، اے مصطفیٰ یہ تو بتاؤ آخر کون اچھا ہوتا ہے؟ دنیا والے کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ماسٹر اچھا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بیرسٹر اچھا ہوتا ہے۔ جب ہم نے عالم تصور میں پوچھا تو اب سے 1400 برس پہلے آمنہ کے لال احمد مختار محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم
توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے تمام حضرات کی، حافظوں کا مقام دیکھو، اور جو مدرسہ چلاتے ہیں انتظامیہ اراکین کمیٹی، اللہ پاک ان سے کتنی محبت کرتا ہے، سمجھے؟ اللہ پاک کتنی محبت کرتا ہے۔ جو مدرسہ چلانے والے ہیں ان کا جواب نہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں ان کا جواب نہیں، اور جو قرآن کے پڑھانے والے ہیں ان کا بھی جواب نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ 3 حفاظ کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے، قاری فہیم ہے، قاری اقرار ہے، مولانا رضا المصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے ان طلبہ کو قرآن کا حافظ بنایا، ان کے والدین نے اپنے خون کو پسینہ بنا کر ان کے لیے ان کے اخراجات کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس پرفتن ماحول میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے ترقی کرو ترقی کرو، سائنسداں بنو، ماسٹر بنو، بیرسٹر بنو 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 بنو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ماسٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، لیکن اس بات کو مت بھول جانا، پہلے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دینا، تاکہ تمہارا بچہ بہک نہ جائے، تاکہ تمہارا بچہ دین کا غدار نہ بن جائے، تاکہ تمہارا بیٹا یہودی عیسائی کلچر کو نہ اپنا لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ دیجئے میری طرف، جی آج تقریری ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ یہی سوچ کر کہ اور علماء کی تنخواہ بڑی کم ہوتی ہے، اماموں کی معمولی سی ہوتی ہے، آج یہ لوگ یہی سوچ کر اپنے بچوں کو کالج میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، پڑھاؤ۔ لیکن جانتے ہو آج ہمارے بھائی کہ جو بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو انگلش میڈیم کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، آج ہمارے بھائی ان پر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کالج میں جا رہا ہے، کوئی 2 ویلر گاڑی پر سوار ہو کے جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، کوئی 4 ویلر گاڑی پر سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو طلبہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جب مدرسے جب کالج میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو الگ ڈریس ہوتی ہے، الگ لباس ہوتا ہے، اور جب کالج سے آتا ہے تو دوسرا لباس ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب کالج میں جاتا ہے برادران اسلام اچھے صابن سے اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے چہرے پر 250 گرام کریم لگاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کالج کے طلبہ کا حال ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو طلبہ جو بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کوئی علی گڑھ پڑھ رہا ہے، کوئی دہلی جامعہ ملیہ میں پڑھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کی سرزمین پر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تعلیم کو حاصل کیا، کوئی علی گڑھ پڑھا، کوئی برادران اسلام جامعہ ملیہ پڑھا، کوئی جامعہ ہمدرد پڑھا، پڑھنے کے بعد اب کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی جاپان پہنچ کر ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی لندن پہنچ کر بزنس مین بن رہا ہے، برادران اسلام کوئی پروفیسر بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو آؤٹ آف انڈیا جو کنٹری میں پہنچتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی ماسٹر بنا، اب جب وہاں سے آتے ہیں ایروپلین پر سوار ہو کے آتے ہیں، ہوائی جہاز کو ان کی سواری بنایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، پردیش میں پہنچ کر جب ڈگریوں کو حاصل کیا، لندن پہنچے، ڈگری کو حاصل کیا، امریکہ پہنچے، ڈگری کو حاصل کیا، برطانیہ پہنچے، ڈگری کو حاصل
حاصل کیا، ہوائی جہاز میں سوار ہو کر جب اپنے ملک ہندوستان آتے تھے، ان کے خاندان کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو ریسیو کر کے لاتے ہیں، ریسیو کرنے کے بعد ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، بیرسٹر جب اپنی بستی میں آتے ہیں تو خاندان کے لوگ ان کا چرچا کر رہے ہیں، 10 یہاں کھڑے ہیں، 50 وہاں کھڑے ہیں، 20 وہاں کھڑے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن کے آیا ہے، فلاں کا بیٹا انجینئر بن کے آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، ارے یہ تو ان کی عظمت ہے کہ جو ڈاکٹر بنے، جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو قرآن کے حافظ بنتے ہیں، جو قرآن کے قاری بنتے ہیں، جو قرآن کے عالم بنتے ہیں، آخر ان کا مقام کیا ہے؟ آخر ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جو طلبہ مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، برفیلا موسم ہوتا ہے، اللہ اکبر، اچھا لباس لگی ہوتا پہننے کے لیے، پیروں میں چپل لگی ہوتے، مدرسے میں پڑھنے والے بڑے بڑے غریب طلبہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سردی کے موسم میں گرم کپڑے بھی لگی ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے دل سے یہ آہ نکلتی ہے، اے مالک و مولا، ہم تو تیرے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اے مالک و مولا، ہم تو تیرے دین کو سمجھنے والے ہیں، آخر ہمارا مقام کیا ہے؟ جو ڈاکٹر، انجینئر بنے، ان کا مقام یہ کہ ان کی سواری ایروپلین کو بنانا پڑا۔ جب قرآن کے پڑھنے والے طلبہ کے ذہن میں جب یہ سوال آتا ہے تو مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تمہارا مقام یہ ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب علم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، جب حافظ بنتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے، جب سند لیتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کی سواری ایروپلین کو نہیں بنایا جاتا بلکہ فرشتوں کے پروں کو بنایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی اکرام الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کمال کر دیا حضرت، کمال کر دیا، ماشاءاللہ۔ یہ حافظوں کا مقام، یہ قرآن کے پڑھنے والوں کا مقام، یہ علماء کا مقام۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ یہ 3 قرآن کریم کے حافظ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں، جو قرآن کے حافظ بنے، ان کو سند ملی، ان کے سروں پر امامے کو سجایا جائے گا علماء کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو جانتے ہو ان کی سواری ہیلی کاپٹر کو اگرچہ نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی سواری جانتے ہو کون بنتا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جب اپنے گھر سے جب مدرسہ جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر جاتا ہے، گھر سے مدرسہ آتا ہے تو اس کی شان و عظمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی راہوں میں، اس کے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جب وہ اپنا قدم رکھتا ہے تو زمین پر نہیں رکھتا، فرشتوں کے پروں پر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے قابل مبارکباد وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، توجہ چاہوں گا، یہ جو جلسے ہوتے ہیں جانتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ دین کو سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں، یہ جلسے ہوتے ہیں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے۔ اور یہ مدرسے دین کا ستون،
ارے مفتی جو تیار ہوتے وہ مدرسے والے تو تیار کرتے ہیں جی جی اور یہ جو کمیٹی والے ہیں یہ کوئی معمولی شان کے حامل تھوڑی ہوتے ہیں بیچارے اپنا پیسہ مدرسے میں خرچ کرتے ہیں علماء کو تنخواہ دے کر طلبہ پہ پیسہ خرچ کر کے کوئی کسی کو مفتی بنایا جاتا ہے کسی کو عالم قرآن بنایا جاتا ہے کسی کو مسجد کا امام یہ انہی لوگوں کی محنت ہے یہ ان کی محنتیں ہوتی ہیں اب ذرا سنیے 3 دولہا بیٹھے ہوئے ہیں ایک دولہا وہ بھی ہوتا ہے جو لڑکی کا دولہا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے ایک دلہن کا دولہا ہوتا ہے اور یہ بھی دولہا ہے لیکن جانتے ہو جو دلہن کا دولہا بنتا ہے جیسے آپ بھی بنے ہوں گے اور بننے والے بھی ہوں گے آپ کے درمیان اللہ پاک جو نہ بنے ہیں سب کو بنائے اور جو بنے ہیں اللہ انہیں باقی رکھے انہیں سلامت رکھے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو جو دولہا ہے جو دولہا بنتے ہیں ایک لڑکی کا دولہا بنتا ہے دلہن کا دولہا اور یہ بھی دولہا لیکن جانتے ہو ان کا فرق کیا ہے جو دلہن کا دولہا ہوتا ہے وہ ایک دن کا دولہا ہوتا ہے جی حق بات اور دوسرے دن تو بھائی صاحب کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا ہے ایمانداری سے بتا رہی ہے اور جس دن وہ دولہا بنتا ہے نا تو بھائی صاحب 20 اس کے چیلے چپاٹے دائیں بائیں کروٹ میں آگے پیچھے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے منگنی کمپنی میں لے کے آؤں گا یار اپنی طرف سے تو کیوں ٹینشن لے رہی ہے سمجھے نا تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے منگنی تیری منگنی میں کمپنی میں لے کے آؤں گا فاحشہ عورتوں کو گندی عورتوں کو بلایا جاتا ہے یار بڑا افسوس ہوتا ہے سمجھے نا اچھا ماحول کرو جہاں مدرسہ چلتا ہے ماحول اچھا ہونا چاہیے سمجھے نا وہاں قرآن پڑھنے والے موجود ہیں اے میرے خرابپور کے سنی غیور بھائیوں مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں آپ میری طرف دیکھیے بڑی قیمتی باتیں بتا کر جاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو ایک دلہن کا دولہا ہوتا ہے اور 3 دولہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ لیکن جانتے ہو دونوں میں فرق کیا ہے اللہ اکبر ان بچوں کی ماں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے ان کے رشتہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں خرابپور کی خواتین یہاں پر اسلامی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے لیکن اے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں توجہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک دلہن کا دولہا ہوتا ہے ایک دن کا دولہا ہوتا ہے ایک دن کا دولہا ہوتا ہے لیکن جانتے ہو یہ دولہا ایک دن کے نہیں ہے اللہ اللہ یہ ایسے دولہا ہے ایک مہینے کے نہیں ہے ایک سال کے نہیں ہے بلکہ ان کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے یہ آج بھی دولہا ہے جب تک زندہ رہیں گے قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے تب بھی دولہا ہوتا ہے جب مر جاتا ہے مرنے کے بعد جب میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا تب بھی وہ دولہا ہوگا تب بھی وہ دولہا ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے جانتے ہو ان کے شان و عظمت کا عالم کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ آج کے بچے ہیں یہ دولہا بن رہے ہیں ان کے سروں پر امامہ سجایا جا رہا ہے اب ان کے والدین یہاں تشریف فرما میں ان کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی مایوسی کے چراغوں کو روشن کر لو کسی ان کے والدین کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے یا ہر وہ بچہ کہ جو قرآن کا حافظ ہے ان کے والدین کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا آخر کار انہیں تو امامہ مل گیا ان کے گلوں میں تو ہار ڈل گئے پھولوں کے ہار ڈلے ہیں ان کے سروں پر امامہ سجایا گیا ان کے والدین کے ذہن میں یہ بات نہ آنی چاہیے کہ ہمیں کیا ملا جی بالکل حضرت بہت کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آخرکار ہمیں کیا ملا ہمارے بچوں کو عزت مل گئی ہمارے بچوں کو مقام ملا ہمارے بچوں کو رفعت مل گئی آخرکار ہمیں کیا ملا اے میرے دوستو میں ان کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں ہر وہ بچہ کہ جو قرآن کا حافظ ہے ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں یہ علماء قرآن کے حافظ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ ایک قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں کے والدین تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مایوسی کے چراغوں کو روشن کرو جانتے ہو یہ وہ بچے ہیں کہ دنیا کے اندر انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے لیکن جو بچوں کے والدین ہیں جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے
حدیث مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھا قرآن کا حافظ بنا، جو قرآن پڑھا قرآن پر عمل کیا حافظ قرآن بنا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے والدین کو سونے چاندی کے تاج عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ماں باپ اپنے خون کو پسینہ بناتے ہیں، اپنے خرچوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے پیسے مدرسے میں پہنچاتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ کہیں خرچے سے تنگ نہ ہو جائے۔ اپنے خون کو پسینہ بنایا، اپنے بچوں کے لیے پیسے مدرسے میں پہنچا رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے بچوں کی حفاظت کی، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں قرآن کے حافظوں کا، ان کے والدین کا مقام دیکھو۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت سونے اور چاندی کے ان کے سروں پر تاج عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو وہ تاج کیسا ہوگا؟ ان کی روشنی، ان کی چمک اور دمک کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی روشنی سونے، ان کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اللہ، میدان محشر میں جب یہ لوگ آئیں گے، حافظ قرآن کے جو والدین ہوتے ہیں جب میدان محشر میں آئیں گے، والد صاحب آ رہے ہیں، ماں آ رہی ہے، ان کے لباس بھی نورانی ہے، ان کے چہرے بھی نورانی ہے، ان کے سروں پر تاج رکھے ہوئے نورانی ہے۔ اللہ اللہ، لوگ آپس میں پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے کہ آخرکار یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ کیا یہ ولیوں کی جماعت ہے؟ یا یہ شہیدوں کی جماعت ہے؟ کہاں جائے گا؟ نہیں، یہ ولیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ شہیدوں کی جماعت نہیں ہے، یہ صالحین کی جماعت نہیں، پر یہ قبل کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ میرے دوستو، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ یا قرآن کی تعلیم تو دینی چاہیے، چلیے قرآن کریم کا حافظ بننا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اچھی بات ہے، قرآن کا حافظ بناؤ، کیونکہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ یار قرآن تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ آج ہم سب کو چھوڑے جا رہے ہیں، نماز تم نہیں پڑھتے، قرآن تم نہیں پڑھتے، رسول پاک پر درود و سلام تم نہیں پڑھتے، بڑے آدمیوں میں ماں باپ کی خدمت تم نہیں کرتے، تو کرو گے کیا؟ بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل۔ ارے نماز تم نہیں پڑھتے، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہے یار، قرآن کی تلاوت گھروں سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا کرو گے؟ ارے اللہ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دو چیزیں عطا فرمائی، نماز اور قرآن۔ جی بالکل۔ اور قرآن، بتاؤ کیسے کام چلے گا؟ نہ نماز کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، نماز بھی پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بستی میں مدرسہ چل رہا ہے، جانتے ہو مدرسوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں تمام اراکین کمیٹی کی توجہ چاہتا ہوں، تمام گاؤں والوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ جس گاؤں میں مدرسہ چلتا ہے اور جب بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے پڑھنے والوں کی آواز جب بستی کے اندر گونجتی ہے، قرآن کے پڑھنے والوں کے نغمات جب بستی کے اندر جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو جانتے ہو قرآن کی برکتوں کا عالم کیا؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بالکل میری؟ بالکل آ رہی ہے ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل آ ذرا رہی زور ہے سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان کہہ دو اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ پر کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ جو سامنے کے بھائی بیٹھے ہیں یار یہ بڑے خاموش بیٹھے. بھیا مجھ سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ ذرا تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تڑپ کر کہہ دو یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ. زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں جانتے ہو جس بستی میں مدرسہ چلتا ہے جانتے ہو اس بستی کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے؟ ارے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کو جو ملے گا بہت کچھ ملے گا. لیکن جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں جو لوگ اپنی جیب خاص سے مدرسے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بھائی آپ جی قاری عارف صاحب قبلہ سمجھے نا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. ارے بڑے بابرکت ہوتے ہیں قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو مدرسہ چلاتے ہیں مدرسے میں طلبہ کے اخراجات اٹھاتے ہیں اپنے گھروں پر بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں. اسیسان ملت اسلامیہ ارے تمہارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے ان اللہ یرید العذاب لا يعذب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنهم العذاب. بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. توجہ چاہتا ہوں تمام خواتین کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے توجہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے جب اللہ پاک کسی شہر کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی گاؤں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اللہ پاک جب کسی صوبے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جب کسی ملک کو ہلاک کرنا چاہتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اور اللہ پاک ہلاک کیوں کرنا چاہتا ہے ہلاک کیوں کرنا چاہتا ہے بستی کو ہلاک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ وہاں کے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ جب وہاں کے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے. اب ذرا سنیے آپ نے دیکھا ترکی کی سرزمین پر کیسے زلزلے آئے وہاں کے لوگوں سے اللہ ناراض ہوا. شام کی سرزمین پر کیسے زلزلے آئے اللہ وہاں کے لوگوں سے ناراض ہوا. اور لیبیا کی سرزمین پر کیسے زلزلے آئے برادران اسلام زمین پھٹ رکھی ہے فلک بوس عمارتیں گر رکھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور جانتے ہو اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ جب وہاں کے لوگ گناہگار ہو جاتے ہیں جب لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. جب وہاں کے لوگ زناکاری کرتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. جب وہاں کے لوگ سود کھاتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور صرف یہی نہیں جب وہاں کے لوگ شراب پینے لگتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج شراب نوشی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. آج 15-20 سال کے بچے برادران اسلام آج شراب پی رہے ہیں. مسلمان بچے شراب پی رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے شراب کتنی گندی چیز ہے جانتے ہو شراب؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ شراب کا اگر ایک قطرہ ایک بالٹی پانی میں گر جائے تو پوری بالٹی کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو جو انسان شراب کی بوتلیں اپنے منہ میں ڈالتا ہے وہ کتنا گندا ہوگا. بے شک اللہ اکبر. اور آج شراب کو لوگ فیشن کے طریقے پر پی رہے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں گندی عورتوں کو بلایا جاتا ہے ڈانس کرتے ہیں ان کے ساتھ شراب پیتے ہیں ان کے ساتھ. سمجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں یہ بات برا مت ماننا کوئی بھی میری بات کا. سمجھے نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بربادی سے بچو اپنی اولاد کو بربادی سے بچاؤ. سمجھے نا شراب اپنے بچوں کو میرے دوستوں سمجھاؤ. سمجھے نا. اور ایک بات ایک کان کھول کر سنو. آج کل تو شراب کا نام بدل دیا گیا کہ کیا پیتے ہیں؟ بیئر پیتے ہیں. یار ہم کوئی شراب تھوڑی پیتے ہیں. کون کہتا ہے کہ بیئر شراب نہیں ہے؟ نام کے بدل جانے سے حکم نہیں بدلتا.
نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. بیئر بھی شراب، اگر بیئر شراب نہیں ہوتی، کوئی کولڈ ڈرنک ہوتی، کوئی مشروب ہوتا تو اسے میڈیکل پہ ملنا چاہیے تھا، لیکن بیئر یہ میڈیکل پہ نہیں ملتی، شراب کی دکان پہ ملتی ہے. کان کھول کر سنو، آج کل نوجوان طبقہ، میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اپنی اولاد پر توجہ رکھو. جانتے ہو شراب کتنی گندی چیز ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے. بڑی کام کی بات چل رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ بڑی کام کی بات. جانتے ہو شراب کتنی گندی چیز؟ توجہ چاہوں گا علماء اسٹیج کی. شراب اتنی گندی چیز ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی شرابیوں کو جانتے ہو کیا چیز پلائے گا؟ زنا کراتی ہیں نا عورتیں، جو زنا کراتی ہیں، جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، جو فاحشہ، جو گندی عورتیں ہوتی ہیں، جو زنا کراتی ہیں، ان کی شرم گاہوں میں سے، ان کے مقام میں سے جو گندی رطوبت نکلتی ہے، زنا کرانے کے بعد جو گندی رطوبت ان کے مقام، ان کی شرم گاہوں میں سے نکلتی ہے، وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی قیامت کے دن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے نا؟ اللہ ناراض نہ ہوگا ہم سے. اور سنو ذرا توجہ کے ساتھ، سود کی بات چل رہی ہے، سود عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سود خور ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آج کل کا معاملہ تو یہ چل رہا ہے کہ سود کو نام دے دیا گیا کمیشن کا. زمین کی تجارت چل رہی ہے، پلاٹنگ چل رہی ہے. زمین کس کی ہے بھلا آدمی بیچ رہے، کوئی اور رہا ہے. سمجھے نا؟ زمین کس کی ہے؟ بیچ کوئی اور رہا ہے. ادھر سے بھی جھوٹ بولتا ہے، ادھر سے بھی جھوٹ بولتا ہے، بیچ میں اپنے آپ اپنی جیب کو گرم کر لیتا ہے، اس کو اپنے لیے جائز کہہ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام سود کو حرام کہہ رہا ہے، شراب کو اسلام حرام کہہ رہا ہے، قرآن اسلام پیاج کو حرام کہہ رہا ہے، شراب نوشی حرام ہے، زناکاری حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جب لوگ ان تمام گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ پاک عذاب نازل کرتا ہے، اللہ پاک عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. تو ایسی بستی کہ جہاں اللہ پاک عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. آخر کیوں نہیں ہوتا؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایسی بستی کہ شراب بھی پی جا رہی ہے، زناکاری بھی ہو رہی ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں تو سود بھی ہے، وہاں تو زناکاری بھی ہے، وہاں تو شراب نوشی بھی ہے. تو سنا، اللہ پاک عذاب کو کیوں دور کرتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ وہاں زناکار بھی رہتے ہیں، وہاں سود کھانے والے بھی رہتے ہیں، وہاں پر شراب پینے والے بھی رہتے ہیں. اللہ ناراض ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے عذاب کو نازل نہ کیا. جانتے ہو کیوں؟ تو حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ فرماؤ. فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنِ يَصْرِفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ. ایسی بستی جہاں زناکار، سود خور، شراب نوشی کرنے والے رہتے ہوں، اللہ پاک عذاب کو نازل نہیں کرتا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی اس بستی میں قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو سنتا ہے، رب العالمین قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بستی سے عذاب کو دور کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سمجھے نا؟ عذاب جانتے ہو کیوں نازل کیا؟ بچوں کی آواز کو ملاحظہ کیا. اللہ نے بچوں کی آواز کو ملاحظہ کیا کہ کھڑگپور کی سرزمین پر مدرسہ گلشن مصطفیٰ چل رہا ہے، اراکین کمیٹی کے لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں، وہاں پر قرآن کے پڑھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے جب بچوں کے قرآن پڑھنے کریم کے پڑھنے کی آواز کو ملاحظہ کیا، اللہ پاک نے عذاب کو رفع کر دیا، اللہ نے عذاب کو دفع کر دیا. ارے یہ قرآن کی برکت ہے،
یہ قرآن کی برکتیں ہیں، قابل مبارکباد ہے برادران اسلام جو مدرسوں کو چلاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور جانتے ہو قرآن کی برکتوں کا عالم کیا ہے؟ حدیث پاک نعرے جب آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو پورا فائدہ حاصل کرو. اگر آپ نے مولانا سلیمان کی تقریر کو نہ سنا تو صبح کو کبھی افسوس ملتے ہوئے رہ جاؤ گے. لہذا جو بھائی میرے جا چکے ہیں ضرورت سے وہ واپس آ جائیں. وہ تمام حضرات ادھر دیکھو، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، بات چل رہی ہے عظمت قرآن کی، بات چل رہی ہے قرآن کریم کی فضیلت کی. میری گفتگو جو ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے. میں ہنسانے کا عادی نہیں ہوں، میں اپنی تقریر میں چٹکولے نہیں سناتا ہوں، میں اپنی تقریر کے اندر تمہیں کامیڈی نہیں سناؤں گا. ارے تمہیں اگر کامیڈی سننے کا شوق ہے تو موبائل پہ سن لیا کرو. تمہیں اگر کامیڈی سننے کا شوق ہے برادران اسلام تو چوکروں سے سنا کرو. لیکن یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے. جب جلسوں میں آیا کرو تو یہ سوچ کر آیا کرو کہ آج ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ سننا ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو سمجھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکۃ وتطرش الشیاطین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر کہ جس میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، وہ مکان جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ دکان کہ جس میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے. جانتے ہو اس گھر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو اس گھر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کا ہمارا حال تو یہ بن چکا ہے کہ آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو چکے ہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج گھروں میں کوئی بیمار ہے، کام خراب ہو رہا ہے، فصل برباد ہو رہی ہے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں. تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ کا مقام ہے. جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے بھائی اماموں کے پاس جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، فصل لگائی، کھاد بھی اچھا دیا، لیکن فصل کے اندر کامیابی نہیں ملی. اور یہ جو ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ میاؤں کے پاس جانا شروع کر دیتی ہیں، تعویذ کرنے والوں کے پاس جانا شروع کر دیتی ہیں. میاں وہ میاں نہیں بلکہ میاؤں ہوتا ہے. میاؤں ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، استنجے کا بھی طریقہ نہیں آتا. ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں، ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا. لمبے لمبے بال رکھ لیے، ہاتھوں میں 10 12 15 20 انگوٹھیاں پہن لی، ٹیڑھا بچھ کا ڈنڈا لے لیا اپنے ہاتھ میں، ایک لمبا چولا کٹورا لے لیا، جیسا کچھوا ہوتا ہے نا، کچھوے کی اوپر کی جو کھال ہوتی ہے سمجھے نا، تبلی ہوتی ہے، الٹا سیدھا کٹورا لے لیا. گلی گلی نگر گاؤں میں، شہروں کی گلیوں میں، خاص کر گاؤں کے اندر جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، یہ فصلی پیر آتے ہیں برادران اسلام، اور جب دیکھتے ہیں کہ صرف گھر کے اندر عورت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آتے ہیں اور میرے دوستو سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بڑی بے وقوف ہے، الٹے سیدھے تعویذ دینے شروع کر دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج ہماری ان خواتین کا ایمانداری سے عالم یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، میاؤں کے پاس جا رہی ہے، 5,000 ہزار کا ایک تعویذ، 2,000 3,000 کا تعویذ لے کر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ارے میری ماں اور بہنوں، اللہ کی بندیوں، تمہیں کہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تمہارا کام خراب ہو، تمہاری اولاد بگڑ گئی، کاروبار نہیں چلتا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، نمازوں کو پڑھ لو، قرآن کو پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کے دریا بہا دے گا.
ایمانداری سے انہوں نے تو حد کر کے رکھ دی، اور بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی اگر منع کرنے لگے تو اس کے سر پہ جو بیٹھ جائیں، یہ سمجھے نا، اس کے سر پہ بیٹھ جائیں، ان کا بچ چلے تو بال اکھیڑ لیں۔ اما جتنے گنجے ہوئے وہ انہی کی بنیاد پر تو ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھی ہم نے کہ دنیا کے اندر 50% جو لوگ پاگل ہیں وہ عورتوں کی ڈپریشن کی بنیاد پر ہے، وہ عورتوں کی ٹینشن کی بنیاد پر ہے، سمجھے نا۔ ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر کی رپورٹ، سمجھے نا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھا کرو۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، قرآن کریم پڑھا کرو۔ اللہ نے تمہیں مدرسہ گلشن مصطفیٰ عطا کر دیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جانتے ہو قرآن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بات چل رہی ہے، نماز کی پابندی کرو، قرآن اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اس کے بعد ذرا قرآن کے جلوے دیکھنا، قرآن کریم کے جلوے دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرید، ان اللہ تبارک، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر کہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن۔ یار ادھر سے آواز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اپنی زبانوں سے ادا کرو کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، لا یتسع علی اہلہ، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ، اور اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَتَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے خبیث جناتوں کو بھگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب آج حضرت، کل ماشاء جانتے ہو اللہ۔ کیا حال چل رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جب یہ عورتیں جاتی ہیں نا تعویذ دینے کے لیے، میاں بڑے پریشان ہے، دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے بہت بڑی بے وقوف۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ تیرے گھر میں 1,99,000 جناتوں کا بسیرا ہے۔ اللہ، ہاں سمجھے نا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں 1,99,000 جناتوں کا بسیرا ہے، بھائی صاحب یہ الٹی ہو کے وہیں پہ گر جائے کہ ہائے رے کیا ہوگا، سمجھے نا۔ اب وہ نماز ہونا پڑتا نالائق۔ ایمانداری سے یہ جو میاں پھر رہے ہیں نا آج کل، میاں یہ الٹے سیدھے یہ ٹیڑے بچ کے ڈنڈے لیے، سمجھے نا، لمبے لمبے بال رکھا لیے، کہ جو نماز نہ پڑھتا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ اچھا ایمانداری سے بتائیے آپ ذرا، بالکل نہیں ہو سکتا، جو قرآن نہ پڑھتا ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے ادھر ہوا بھی نا 15 20 دن گزر جاتے ہیں، سمجھے نا، ان کے ہاتھوں کے اندر 10 15 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ایک انگوٹھی پہنو، چاندی کی انگوٹھی پہنو، اس کے علاوہ ساری انگوٹھیاں پہننا حرام ہے۔ بالکل، بے شک۔ سونا حرام، پیتل حرام، سمجھے نا، چاندی کی ایک سے زیادہ حرام۔ اور چاندی کی انگوٹھی پہننے کے لیے بھی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 شرطیں لگائی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جی، ہاں، وہ بھی ایسے ہی جائز نہیں ہے۔ 1,99,000 جناتوں کا بسیرا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، جب قرآن پڑھو گے، ارے اس میاں نے تو جھوٹ بولا کہ 1,99,000 جناتوں کا بسیرا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کروڑوں جنات، کروڑوں خبیث تمہارے گھروں کے اندر اگر ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جب تم سے سورہ بقرہ پڑھو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، قرآن کریم پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کی برسات کر دے۔ لیکن آج کل یوٹیوب سے فرصت نہیں ہے۔ آج کل میرے دوستوں، نوجوان، ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان مرد ہیں 10 گھنٹے موبائل چلاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم روز کا 1 پارہ نہیں پڑھ
پڑھ سکتے تو ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہو. بے شک بالکل. بتائیے ذرا آج سے یہ عہد و پیمان کرو اس مبارک جلسے میں کہ ہم قرآن پڑھیں گے, ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, شب برات تمہارے سامنے, اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے گھروں سے نکل پڑو. پرسوں رات شب برات کا مطلب رہی ہے سونے کی رات. بات سمجھ میں آئی؟ حلوہ کھانے کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کی رات ہے, جہنم سے آزادی کی رات ہے. اللہ اکبر. تم پورا سال سوتے ہو, پورا سال ہر رات سوتے ہو, لیکن اے میرے دوستو ایک بات بتاؤ, کیا تم ایک رات اللہ کی محبت میں قربان نہیں کر سکتے؟ جب بستی کے اندر جب رنڈیاں آتی ہے تو تم ساری رات ان کے نام پر قربان کر دیتے ہو. اپنے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف پیدا کرو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو. اپنے گھروں سے نکل کر آؤ مسجدوں میں, اپنے بچوں کو لے کر آؤ اور اللہ کی عبادت کرو. جانتے ہو کتنی مقدس رات ہے؟ حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ. توجہ چاہتا ہوں, زور سے بولو سبحان اللہ. تاب پر کہہ دو یا رسول اللہ. حدیث پاک ملاحظہ فرماؤ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ ورجلان تحابا للہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة جميلة فقال إني أخاف الله. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. وقت کا تقاضا ہے, کافی وقت بھی ہو گیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, اور آج کی شب تھکے ہوئے بھی بہت, لیکن یہ قرآن کا فیضان ہے الحمدللہ کہ قرآن کریم کا فیضان برسا ہے. تو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہم نے میرے دوستو چند حدیثوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ شب برات تمہارے سامنے ہے. میرے دوستو یاد رکھو, قرآن کی تلاوت کرو شب برات میں, نمازوں کو بھی پڑھو, قرآن کی تلاوت بھی کرو, اور جب تھک جاؤ تو سبحان اللہ پڑھتے رہو, الحمدللہ پڑھتے رہو, اللہ اکبر پڑھتے رہو. عزیزان ملت اسلامیہ اور مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, مالک جنت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو. یہ عاشق رسول کی پہچان ہے. نماز دیوبندی بھی پڑھتا ہے, نماز وہابی بھی پڑھتا ہے, لیکن رسول پاک پر درود وہابی نہیں پڑھتا, یہ نبی کا عاشق ہی پڑھتا ہے, رسول کا چاہنے والا بھی پڑھنا کی پڑھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن کریم کی تلاوت کرو, اور یاد رکھو قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو باطل طاقتیں ہمارے سامنے زیر ہو جائیں گی, باطل طاقتیں ہمارے سامنے زیر ہو جائیں گی. اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو. آخری جملہ ہے, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر, ماسٹر, سب کچھ بنانا, لیکن پہلے قرآن پڑھانا, قرآن پڑھانا, حافظ بنانا, عالم بنانا. کوئی بنا نہیں کرتا دنیاوی تعلیم کے لیے. عاشق رسول نے کہا ہے, شاعر اسلام کہہ رہا ہے کہ دل میں بسا لو اپنے, محبت قرآن کی جنت میں لے کے جائے گی, چاہت قرآن کی گھر گھر کو بخش پائے گا. ہر حافظ قرآن لی ہے نبی نے ایسی ضمانت قرآن کی. امریکہ اور انگلینڈ تو ہو جائیں گے تباہ, ہوگی نہ کبھی ختم حکومت قرآن کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्चे अपने मवाफ़िक़ में लगी है सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे और दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। अल्लाह पाक अपने आपके बच्चों को मजबूत हाफिज बनाए और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के अखाड़े का पहलवान बनाए। आला हजरत से जुड़े रहो, वहाबियों देवबंदियों से अलग रहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। गांव में घुसने मत देना, भटकने मत देना एक भी देवबंदी को, वरना तो ये ऐसा कैंसर है, ये सब में फैल जाता है, ये सब में फैल जाता है। असर हाजिर का सबसे बड़ा फितना कैंसर वहाबी और देवबंदी है, एक ही होता है, पूरे गांव को बेकार कर देता है, पूरे गांव को इस बीमारी के अंदर मुब्तला कर देता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया जब कोई वहाबी आए लाहौल पढ़ के बहा देना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पेश करना और कह देना कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस में ऐबे तनाकी से है बड़ी है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रफ़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।